بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔ آپ کی خدمت میں سوال جواب کے سلسلے کو لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ آج جو ہمیں ایک سوال ارسال کیا گیا ہے وہ پاکستان کے ماحول میں ماہ مبارک محرم میں جب دنیا سوگ امام حسین علیہ السلام میں مصروف تھی، بغیر کسی سیاق کے ایک ایسے مسئلے کو ممبر سے اٹھایا گیا کہ جس کا نہ کوئی سیاق سباق بنتا تھا اور نہ کوئی اس بات کو ذکر کرنے کا قرینہ موجود تھا۔ تو سوال کرنے والوں نے معروف خطیب، عالم نما خطیب جناب عارف کاظمی صاحب کے حوالے سے سوال کیا ہے کہ انہوں نے لاہور میں موجود معروف عالم دین مولانا جواد نقوی حفظہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہ تصریح کی ہے کہ انہوں نے قرآن کریم میں آدم علیہ السلام کی معصیت کا اقرار کرتے ہوئے عصمت کا انکار کیا ہے، اور جمعہ کے تعینی ہونے کو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ مسلمات تشیع کے خلاف ہے، اور وہ ممبر پہ لطیفے اور جوک سناتے ہیں۔ تو اس حوالے سے کیا ایسا ہی ہے؟ جواب میں آپ کی خدمت میں مختصر طور پہ کوشش کریں گے کہ چند عرائض عرض کریں۔ اول تو یہ ہے کہ ممبر بالخصوص معروف خطیب عارف کاظمی صاحب اخلاقیات ہی کا اس میں زیادہ درس دیتے ہیں اور آداب اور اخلاق کے اوپر ابھارتے بھی ہیں، لیکن نہیں معلوم کہ بغیر کسی قرینے، سیاق سباق اور بغیر کسی وجہ کے آخر کیوں ممبر سے ایک ایسی بات کو انہوں نے، وہ بھی محرم الحرام میں، ایسے ایک موضوع کو ممبر سے مطرح کیا ہے کہ جس کے اندر نہ کوئی حقانیت تھی اور نہ ہی وہ کوئی ثمر آور گفتگو ہے۔ اور دوسرا، گفتگو کرتے ہوئے جتنی بھی ان کی گزارشات اور بیانات تھے وہ انتہائی غیر علمی اور انتہائی غیر سنجیدہ تھے، اور یقیناً محرم الحرام میں امام حسین علیہ السلام کے اس غمناک موقع پر اس طرح کی چیزوں کو ابھار کے اذہان کو منتشر کرنا ایک نامناسب اور ناشائستہ عمل ہے۔ آپ کی خدمت میں سب سے پہلی چیز عرض کی جائے کہ عصمت آدم علیہ السلام کا اصلاً کسی نے انکار نہیں کیا، اور یہ انتہائی ایک غیر معقول اور انتہائی بڑی تہمت اور بہتان ہے، اور سازشی پروپیگنڈا کلپ جو بنائے جاتے ہیں اس کا شکار ہونا ہے۔ اور خود موصوف پورے پاکستان میں ہر جگہ پھرتے ہیں اور گاؤں گاؤں، قریہ قریہ، شہر شہر جاتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ اگر یہ بات ان کو سنائی دی کہ لاہور میں کوئی عالم ہے اور وہ یہ اعتراض رکھتے ہیں یا ایک عصمت کے نعوذ باللہ یہ جو بہتان باندھا ہے منکر ہیں، تو وہ خود جا کے تصدیق کر لیں، خود ان کے محضر میں حاضر ہو سکتے تھے، پوچھ سکتے تھے ان سے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے یہ عاقلانہ قدم نہیں اٹھایا۔ اور کئی سال پہلے، 7-8 سال پہلے درس قرآن کے دوران جب ایک ضمنی بات آ گئی اور اس میں انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق آیات کو متشابہ قرار دیا، تو اس کو بعض نادان اور بے شعور افراد سمجھتے ہیں کہ یہ عصمت کے منافی ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد کئی سال، کئی مواقعوں پہ کئی اس کے کلپس اور ویڈیوز موجود ہیں کہ جس میں انبیاء و ائمہ علیہ السلام کی صراحت کے ساتھ وہ عصمت کو ذکر کر چکے ہیں، اس کو وہ اصلاً مد نظر بھی نہیں رکھتے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ قلبی کوئی مسئلہ ہے، وإلا اس کو دریافت کرنا بھی آسان تھا اور صاحب قول سے پوچھنا بھی ممکن تھا، اور بعد میں جو ان کے بیانات ہیں اس سے اصل نظریے کو حاصل کرنا بھی آسان تھا۔ تو عصمت کا اول ایک یہ بھی تعارف میں آپ کی خدمت میں کراتا چلوں کہ ایسا نہیں ہے کہ عصمت کے حوالے سے ہمارے علماء کرام میں بالکل کوئی بھی قائل نہیں ہے کہ یہ معصیت کو وہ اصل معنی معصیت میں نہ لیتے ہوں۔ معروف شخصیت جیسے حجت الاسلام والمسلمین محسن قرائتی صاحب کی تفسیر نور کا آپ مطالعہ آیات کے ضمن میں کریں،
آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس نظریے کے قائل ہوں. تو صراحتاً معصیت کو ذکر کرتے ہیں، لیکن آپ ان کے حوالے سے کچھ بھی نہیں بولتے. کوئی نہ ایران میں چرچا ہے، نہ عراق میں چرچا ہے، نہ پاکستان میں کسی نے کوئی آواز اٹھائی ہے. کیوں؟ آخر ایک فرد کی شخصیت کو وہ بھی بہتان اور تہمت لگا کے گرانے کی کوشش کرنا، اور جبکہ ایسے افراد ابھی معاصر موجود ہیں ان سے نظریں چرا لینا. اور جبکہ تفسیر نور تو اردو ترجمہ بھی ہو چکی ہے، اس لیے اور آواز بلند کرنی چاہیے اس حوالے سے. دوسری چیز یہ ہے کہ خود ہمارے انتہائی شفیق استاد بزرگوار استاد جعفر میر حافظہ اللہ تعالی، ان سے ٹیلی فون پہ ایک طولانی گفتگو ہو رہی تھی، تو انہوں نے خود بتایا کہ وہ اس درس میں موجود تھے، اور درس کے بعد وہ سیدھا آغا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے دریافت کیا کہ یہ جو قرآن نے عصمت کی معصیت کی بات کی ہے تو کیا یہ عصمت سے منافی نہیں ہے؟ تو یہاں پہ دیکھیں، ایک تو وہ خود تقریر میں جواب دے چکے، کیونکہ ہمارے ہاں مکتب تشیع میں یہی دو رائے ہیں. ایک تو یہ دارالتکلیف سے پہلے ہے، زمین پہ اترنے سے پہلے کا مسئلہ ہے، حتیٰ کہ ہمارے بعض علماء ایسے بھی ہیں کہ جو اس کو تمثیل قرار دیتے ہیں اس واقعے کو، یعنی اقوال ایک نہیں ہے حضرت آدم علیہ السلام کے اس واقعے پہ. اور نمبر دو، قرآن کریم کی ان آیات کے بارے میں مفسرین میں ایک بڑا گروہ ہے جس نے ترک اولا سے تعبیر کیا، حالانکہ وہ تو دارالتکلیف نہیں ہے کہ ترک اولا کی طرف بھی جایا جائے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے عقلی ادلہ کو پیش کیا، کیونکہ ایک عقلی ترک اولا ضابطہ ہے، آیات و روایات اہل بیت علیہم السلام سے اخذ شدہ نہیں ہے، لیکن اس کو کلامی انداز میں حل کیا. اب علوم قرآنیہ کی جو ترقی ہوئی ہے اس میں متعدد ابھی بھی فارسی زبان میں، عربی زبان میں آرٹیکل، مقالہ جات مکتب تشیع ہی کے موجود ہیں انٹرنیٹ پہ، آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اس میں انہوں نے انہی آیات کو توحید کے باب کے علاوہ نبوت کے باب میں بھی متشابہات کے مجموعے کو ذکر کیا ہے. آیا صرف توحید کے باب میں ہی قرآن میں متشابہات ہیں؟ یعنی نبوت کے موضوع پر بھی ہو سکتی ہیں، قیامت کے موضوع پر بھی ہو سکتی ہیں. لہٰذا خود وہ اپنے ان الفاظ میں جواب دے چکے، لیکن کوئی اس کو صحیح طریقے سے لینے والا نہیں اور پروپیگنڈے کا شکار ہونے کے لیے آمادہ ہیں. پھر یہ ہمارے شفیق استاد محترم استاد جعفر میر حافظہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ انہوں نے جو جواب پھر اس بیٹھک میں وصول کیا وہ یہ تھا کہ جس طرح سے کلمہ شرک ہے، کلمہ کفر ہے، کہ اس کے مراتب ذکر کیے گئے ہیں. حتیٰ کہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر المیزان میں مراتب الاسلام والایمان کے عنوان سے باقاعدہ ایک گفتگو، بہترین گفتگو کی ہے، اور اس میں ثابت کیا ہے کہ اعلیٰ درجے کے ایمان کے مقابلے میں جو اس شرک یا اسلام کے مقابلے میں جو شرک آتا ہے وہ نچلے درجے کے ایمان اور اسلام سے نہیں ٹکراتا. اسی طریقے سے استاد بزرگوار مولانا جواد نقوی حافظہ اللہ تعالی نے انہیں جواب دیا کہ معصیت کا ہر مرتبہ عصمت سے نہیں ٹکراتا، لہٰذا یہاں پہ جو معصیت کا مرحلہ ذکر کر رہے ہیں وہ عصمت کے سے متصادم نہیں ہے. بہرحال یہ ایک الگ چیز، کیونکہ بلا وجہ ایک تہمت اور بہتان باندھ کے مسلمات تشیع کے خلاف کہنا اور یہ جسارت کرنا یہ دائرۂ اخلاق سے باہر ہے. دوسری چیز، جمعے کے مسئلے کو اٹھایا اور کہا کہ یہ چیزیں ظاہر کتاب سے استفادہ کرنا وہابیزم ہے، وہابیت ہے. اب یہاں پہ واقعاً علمی ان کی سطح کے اوپر ماتم کرنا چاہیے، یا نادانستہ طور پہ ان سے یہ کلمات صادر ہوئے ہیں. ظواہر کتاب کے اوپر عمل اور ظواہر کتاب سے معنی لینا وہابیت نہیں ہے، عین تشیع ہے. زمانے قدیم سے ہمارے فقہا و اصولی علماء وہ ظواہر کتاب ہی کی اساس کے اوپر فتاویٰ دے رہے ہیں. لہذا ظواہر کتاب سے استفادہ کرنا اعتقادات میں، فقہی احکام میں، اخلاق میں، آداب میں، سیرت و تاریخ میں یہ عین تشیع ہے. اس لیے یہ قطعاً ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو لے جائیں کہ یہ وہابیت ہے. لہذا ظاہر کتاب ہی سے فقہی احکام کا استنباط ہوگا. اخباری اس بات کے قائل تھے کہ ظواہر کتاب ائمہ اہل بیت علیہ السلام پہ فقط حجت ہیں، ہمارے فہم سے باہر ہیں، جبکہ بقیہ علماء نے آ کے اس مسئلے پہ ان کی پکڑ کی اور انہیں درست کیا کہ ظواہر کتاب اصالت الظہور کا قاعدہ
ہم اصول فقہ میں تمام ابتدائی طلاب یہ قاعدہ پڑھتے ہیں اور سارے جانتے ہیں حجت ظواہر کے حوالے سے، اور مفسرین کی تو ساری تفاسیر ہیں ہی ظواہر کتاب کی اساس کے اوپر، تو کیسے اسے وہابیت کا نام دیا جا سکتا ہے؟ لہذا صحیح روش ہی ظاہر کتاب کے طریق سے مطالب کو لینا ہے۔ اور پھر یہ کہنا کہ وہ درمیان میں جوک اور مذاق کرتے رہتے ہیں، یہ آپ ہیں کہ جو جوک اور مذاق سمجھ رہے ہیں، وإلا ایک مطلب کو بیان کرنے کے لیے روزمرہ زندگی کے امور یا اپنے زندگی کے تجربات میں سے کسی ایک کو بطور مثال پیش کرنا یہ عاقلانہ روش ہے۔ اور اگر آپ کو یہ جوک کا شائبہ ہی ہوا تھا تو صاحب قول کے پاس آپ جا کے ایک دفعہ دریافت کر لیتے کہ آپ نے مجلس میں لوگوں کو کہے اور ان کو ہنسانے کے لیے جوک اور مذاق اور لطیفے سنائے ہیں، یا نہیں دین کی تعطیل کے مفہوم کو بیان کرنے کے لیے کہ کسی بھی زمانے میں دین معطل نہیں ہے، اس مفہوم کو بیان کرنے کے لیے آپ نے روزمرہ زندگی اور اپنے زندگانی کے تجربات سے بطور مثال ایک بات پیش کی ہے۔ یہ تو سننے والے تمام کے تمام افراد جانتے ہیں کہ یہ جوک نہیں ہے۔ اگر یہ مذاق اور یہ جوک ہے تو خود آپ اپنے جو طرح طرح کے کلپس بنے ہوئے ہیں کہ جن میں بعض کا جواب کی کوئی سوال الگ اور جواب کا رنگ ہی کوئی اور ہے، اور اس میں اس طرح کی کتنی ہی مثالیں آپ خود دیتے ہیں، لیکن اس جگہ پہ اپنے دامن کو پاک اور پاکیزہ اور ولی اللہ سمجھنا اور دوسروں کو جوک اور تمسخر اور مذاق کی تہمت کے نشانے پہ رکھنا ایک شائستہ اور نامناسب، غیر شائستہ اور نامناسب ایک عمل ہے۔ اسی طریقے سے پھر یہ بات کرنا کہ حل یہ کہ آپ مرجعیت کا پہلے دعویٰ کریں، پھر آپ کسی فقہی جزوی حکم کے اوپر کوئی تحقیقی گفتگو کر سکتے ہیں یا فقہا کے اقوال پیش کر سکتے ہیں۔ یہ کون سی علمی دنیا کی روش ہے؟ یہ تو آج تک ہمارے حوزہ علمیہ میں رائج نہیں رہی۔ آج بھی حوزہ علمیہ میں کتنے ایسے محقق افراد ہیں، نہ مجتہد ہیں، نہ مرجع تقلید ہیں، اور نہ ہی اس طرح سے نامور شخصیات ہیں، لیکن علم فقہ کے جزوی مسائل کے اوپر اقوال اور فقہی استدلال کے ذریعے سے ایک موقف کو پیش کرتے ہیں، اور کتنے ہی ایسے موقف ہیں کہ مشہور آراء کے خلاف ہیں لیکن وہ علمی مجلوں میں چھپتے بھی ہیں، اچھا لوگوں کو وہ بیان بھی کئی جگہوں کے اوپر ہوتے ہیں، اور ایسے فقہی تناظر میں بہت سارے ابواب پھیلتے بھی ہیں۔ لہٰذا یہ والی چیزیں آج ہمارے لیے آشکار، مثلا جیسے کہ معروف ہے امام موسیٰ صدر، وہ سفر کے دوران نماز کے قصر ہونے کے قائل نہیں تھے، اور واضح طور پہ آشکار طور پہ پوری نماز پڑھتے تھے۔ ادھر آج بھی بہت سارے طلاب اور ایسے علماء موجود ہیں نماز سفر کے دوران قصر نہیں پڑھتے، اور اسی طریقے سے بعض تو اس طرح کے علماء بھی ہیں کہ وہ داڑھی کو اصلاً احتیاط واجب کی اصطلاح کے قائل نہیں ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں یا واجب ہے یا حرام ہے، اگر غیر واجب ہے تو آپ احتیاط واجب کی اصطلاح کیوں لاتے ہیں؟ وہ فتاویٰ بھی اپنے ذکر کر دیتے ہیں، تحقیقات بھی جو محقق نہیں مجتہد نہیں ہے وہ اپنی تحقیقات بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ لہذا علمی دنیا میں مکتب تشیع کے اندر سال ہر سال سے یہ رائج رہا ہے کہ وہ شخصیات جو ایک علمی مرحلے کو طے کیے ہوئے ہیں وہ استدلال اور اقوال کی زبان لے آ کے تحقیقات کو ابھارتے ہیں، یا ایک اہل تحقیق کی سامنے مختلف طرح کے علمی مباحث کو رکھتے ہیں۔ اگر اس کے اوپر پابندی لگا دی جائے تو یہ تو ایک غلامانہ سوچ ہو جائے۔ یہاں پہ ایران کے اندر تو اس طرح کے کوئی مسائل پیدا نہیں ہوتے کہ چھوٹے چھوٹے مسائل پہ فقہا کے خلاف لا کے کھڑا کر دیا جائے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بعض اوقات سبقت لسانی ہے، لغزش لسانی ہے، یا تنقید میں کوئی مبالغائی ایک لفظ یا جملہ صادر ہوا ہے، نظر انداز کرنے کے قابل ہیں یہ چیزیں کسی شخصیت کا پروپیگنڈا بنا کے اس کی اہانت اور بہتان کے دروازے کھولنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ یہ ہم خود آداب اور اخلاق اہل بیت علیہ السلام کے تناظر میں جانتے ہیں، وَإِلَّا اگر ہم خود اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنی تقریروں اور مجلسوں کو اٹھائیں تو کتنے ہی نازیبا ایسے جملات ہیں کہ جن کا پروپیگنڈا بنایا جائے تو ہماری اصلاً معاشرے میں عزت نہیں رہے گی۔ کتنے مبالغائی تنقیدیں ہماری موجود ہیں، کتنی سبقت لسانی و لغزش لسانی موجود ہیں۔ لہذا جس طرح اپنے آپ کو اس حوالے سے حق دیتے ہیں کہ اس کو نظر انداز کر کے میری بات کو سمجھو، آخر دوسروں کو یہ کیوں نہیں حق دیتے؟ اس لیے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے پسند کریں کہ بعض اوقات ایسی لغزش لسانی ہو جاتی ہے، اس کا دفاع نہیں کیا جا سکتا،
اس کو ہم اشتباہ قرار دیتے ہیں، اسے تسامح قرار دیتے ہیں، مسامحتاً یہ کلمات صادر ہوئے ایسے ہم یہ قرار دیتے ہیں، لیکن اس کے بہانے کیا شخصیات کی عزت کشائی کی جائے، یا تمسخر اڑایا جائے، بہتان باندھا جائے، تہمت لگائی جائے، منفی پروپیگنڈا کیا جائے، یہ آداب اور اخلاق کے دائرے سے حقیقتاً باہر کی چیز ہے۔ پھر یہ کہا کہ قرآن کی ظاہری آیات کے اوپر حکم لگانا اگر ہے تو پھر ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو بھی کافر کہیں۔ پھر چند مثالیں لے کے آئے، اور مثالیں بھی ساری متشابہات کے باب سے لے کے آ رہے ہیں۔ ظواہر کتاب اور متشابہات جو ہیں یہ دو ظاہری طور پہ الگ چیزیں ہیں، اگرچہ متشابہ کی 20 سے اوپر اقوال پائے جاتے ہیں کہ کیا حقیقت ہے، لیکن آپ جو کتاب ہم مثالیں لے کے آ رہے ہیں یا وہ متشابہات میں سے ہے یا اس کی دلیل جو ہے وہ لغت کے ظواہر سے ہے، ادھر بھی ظاہر قرآن سے ہی استفادہ ہے۔ جیسے والد اور اب میں بعض نے فرق کی، حتیٰ کہ بعض ہمارے معاصر شاذ نظریات ایسے اقوال کی صورت میں موجود ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی کو وہ حقیقی باپ کی صورت میں بھی کافر ہی تسلیم کرتے تھے، ایسے اقوال کے حامل افراد بھی ہمارے ہاں موجود ہیں۔ لیکن وہی معروف جو قول ہے اور لغت کے جو طریق سے استفادہ کرنا، اور سارے یہ استفادہ کرتے ہیں کہ وہاں پہ اب اور والد میں فرق کر کے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا اس سے مراد لیتے ہیں اور کئی شواہد اس طور پہ لے کے آتے ہیں، لیکن یہاں پہ متشابہات کی آیات کو لا کے ظواہر کتاب سے ٹکراؤ نہیں دیا جا سکتا۔ ظواہر کتاب اصل مکتب تشیع ہے، لہٰذا مکتب تشیع ظواہر کتاب سے فائدہ استفادہ کر کے علمی تحقیقات پیش کرتی ہے، نہ کہ یہ وہابیت ہے۔ لہٰذا اس طور پہ اپنی علمی کمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ دوسروں پہ تہمت لگانے کی ضرورت ہے، خصوصاً ممبر سے اس قدر ایک غیر علمی بات کا ثبوت دیتے ہوئے تمام فقہاء و اصولی علماء کے مقابلے میں ایک قسم کی فضا قائم کرنا یہ ممکن ہے کہ کہلائے، کیونکہ پورے تقلید اور مرجعیت اس کی اساسی اصالت ظہور کے ضوابط کے اوپر ہے۔ اگر اصالت ظہور قرآن کریم کا انکار کر دیں یہ وہی وہ اخباریت کی بات بن جاتی ہے، لہٰذا یہ بات درست نہیں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کے والد اور اب میں ظاہر کتاب ہی سے استفادہ ہے، لغت کے الفاظ سے استفادہ ہے جو اکثر علماء نے کیا، اور اگر آپ اس کو والد اور اب کہہ دیتے ہیں اور وہ عصمت کے دائرے سے ٹکراتا ہے یا مشکل نسب میں پیدا ہوتی ہے، متشابہ آیات کے دائرے میں یہ آ جائے گا۔ لہٰذا اس کو علمی طور پہ دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ کسی کی شخصیت کو گرانے کے لیے خام خواہ کی باتوں کو ممبر سے جاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد یہ بات کرنا کہ جمعہ جو ہے وہ تخییری ہے، یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، یہاں پہ بھی بہت افسوس کی بات ہے کہ فقہی احکام عقیدہ نہیں ہوتے، لہذا کم علمی ایک باعث بنتی ہے کہ جہاں بیجا جاہلانہ طور پہ نسبتیں دی جائیں وہاں پہ مکتب کا بھی صحیح تعارف بعض اوقات انسان نہیں کرا پاتا، لہذا انسان کو واقعاً کسی امر کے بارے میں بولنے سے پہلے اس چیز کے اوپر سوچنا چاہیے۔ اب خود اس سے اندازہ لگائیں، یقیناً ہم اس بات کی قائل ہیں کہ آپ فقہی احکام کو عقیدہ نہیں کہتے، اس کا ہمیں پتہ ہے، ہم اس کو ایک لغزش لسانی ہی قرار دیتے ہیں اور اس کے اوپر ایک مختلف طرح سے پروپیگنڈے مہم شروع کرنا بھی ہمارا اصلاً اس کا قصد اور ارادہ نہیں ہے، لیکن یہ بات ضرور بیان کرنا ہے کہ کسی شخصیت کو جب عزت اس کی اچھالنا چاہیں تو یہ خداوند متعال نے اس دنیا میں رکھا ہے کہ مومن کی عزت پہ ہار ڈالنے والا اپنی عزت ہی ہاتھ سے گنوا بیٹھتا ہے۔ لہٰذا دیکھیں کیسے کلمات صادر ہوئے کہ جمعہ کا تخییری اور تعیینی مسئلہ ایک فقہی احکام میں بھی کلیات نہیں ہے، فقہی جزئی ایک مسئلہ ہے، اور جزئی مسئلہ تحقیقی اور تقلیدی ہوتا ہے۔ اگر تحقیق کر سکتے ہو تقلید حرام ہے، تحقیق کر کے ایک رائے اختیار کرو، اور اگر نہیں کر سکتے تو تقلید واجب ہے، وہ جو ہمارے ہاں مراجع نظام کی توضیح میں بھی اور علمی طور پہ بھی یہ بات ثابت ہے۔ لیکن عقیدہ کہاں سے اس پہ آ گیا؟ جمعے کے بارے میں جمعے کا اختیاری ہونا کہاں تشیع کا عقیدہ ہے، کسی دور میں نہیں رہا، اور اگر آپ اس کو عقیدہ قرار دے دیں تو پھر ایک لسٹ بنائیں، شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ سمیت اور اخباری علماء ہمارا ایک بڑا گروہ ہے، اصولی علماء کا ایک بڑا گروہ ہے، آج کے دور میں معاصر بعض ہمارے فقہا ہیں،
ان سب کو آپ پھر مسلمات تشیع کے خلاف کھڑا کر دیں اور خارج از تشیع قرار دے دیں، پھر تو یہ کرنا لازم آئے گا۔ اول، فقہی احکام عقیدہ نہیں ہوتے۔ نمبر دو، فقہی احکام میں ایک کلیات ہیں اور ایک اس کے نیچے فرعیات ہیں۔ فرعیات کے دائرے میں اگر اختلاف برپا ہو جائے وہ عقیدہ نہیں ہوتا۔ لہذا جمعے کی جو تخییری اور تعیینی ایک اختلاف ہے کہ اس کے اوپر بھی انشاءاللہ گفتگو آئے گی کہ اس میں دین کے تعطیل ہونے کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک علمی بحث کو جو ابھارا گیا ہے اس کو پروپیگنڈا کی نگاہ سے نہ دیکھیں، وہ اہل فکر و نظر کے لیے گفتگو ہے، نہ کہ خطباء کے لیے ہے۔ اب اس کو ساری کی ساری چیزوں کو خطباء اپنی طرف موڑ لیں، اچھا دوسرے پروپیگنڈا جن کے سامنے کیا ہوا ہے ان اذہان کو بگاڑ کے ان کی طرف اس کا رخ موڑ دیا جائے، تو یہ ان افراد کی اپنی کجروی ہے۔ وإلا ایک جس تناظر میں گفتگو ہو رہی ہوتی ہے اس تناظر میں ہی بحث کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لہٰذا یہ چند شبہات تھے جو آپ کے سامنے مطرح کیے کہ اصلاً بے موقع، بے محل اور اس میں کسی بھی مضبوط نقطے کو ذکر نہیں کیا گیا، صرف سازشی پروپیگنڈا کلپس کا واضح طور پہ ایک خطیب کا شکار ہونا اور اس کے نتیجے میں عزاداروں کا اور غم حسین علیہ السلام کے اس موقع کے اوپر ذہنوں کو منتشر ہونا نتیجہ نکلا ہے۔ خداوند متعال ہمیں ان لغزشوں سے بچائے اور مومنین کی عزت اور آبرو کا مدافع ہمیں بنائے، نہ کہ عزت کے اوپر حملے کرنے والوں میں اللہ تعالی ہمارا شمار فرمائے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔